أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ سورہ حامیم ہے سپارہ، سورہ محمد ہے سپارہ حامیم ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف ستھری بات جیسے فرماتے ہیں اسی طرح فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو اچھا، کن کو کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے بھی کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں نا اے ایمان والو۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس وقت ہم 4 امام کو لے کے گھوم رہے ہیں نا دنیا میں۔ دین 4 اماموں سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا، جب اللہ کے نبی نے حج کے خطبے میں آخری خطبہ دیا، تو اماموں سے تو پہلے ہمارا دین مکمل ہو چکا۔ فرض کیا یہ امام نہ ہوتے تو قرآن و سنت پہ عمل نہ ہوتا جیسے ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کو تھام لو بھائی، دوست بزرگوں، باقی سب چیز کو چھوڑ دو۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کی تشریح کچھ ایسے ہے، یعنی منافقین اور مرتد کی طرح ارتداد و نفاق اختیار کر کے اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ یہ گویا اسلام پر استقامت کا حکم ہے۔ بعض نے کبائر و فواحش کے ارتکاب کو بھی صفت و اعمال کا باعث گردانا ہے۔ اسی لیے مومنین کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑے گناہ اور فواحش سے بچتے ہیں۔ اس اعتبار سے کبائر و فواحش سے بچنے کی اس میں تاکید ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، نامعلوم ہوتا ہو، اگر اللہ کوئی عمل خواہ کتنا ہی بہتر کیوں نہ معلوم ہوتا ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہے تو رائے گاں اور برباد ہے۔ اب آپ چیزیں دیکھ لو، جیسے جیسے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا وہ ہماری نہیں ہے۔ آپ غور کرنا شروع کر دیں نا صبح سے شام تک، تو تقریباً آپ کو ساری سسٹم الٹا ملے گا، پورا سسٹم۔ تو بھائیو، قرآن و سنت پہ ہر بندے کا دھیان ہونا چاہیے، اور اسی کے متعلق پوچھا جائے گا، اماموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا بھائی آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کون سے کو مانتے ہو، یہ نہیں ہے۔ ہاں، جو بالکل بگڑے ہوئے ان سے پوچھا جائے گا تو وہ اپنے امام لے کے آئیں گے، پھر اپنے جو ان کا مانتے تھے ان کو لے کے آئیں گے، تو وہ بھی ان سے جان چھڑوا لیں۔